مثال کے طور پر چڑیا کا کام جو اللہ نے اس کے اندر انگرینڈ کر دیا ہے، چڑیا اس سے ایکسیڈ نہیں کر سکتی ہے، ٹرانسگریشن میں نہیں جا سکتی ہے، گناہ نہیں کر سکتی. چڑیا گناہ کرتی ہے؟ بلی گناہ کرتی ہے؟ نہیں. کوا گناہ کرتا ہے؟ اور انسان، بچپن میں بچے کھیلتے تھے چڑیا اڑی. سیمس ٹو بی لائک دس. صرف انسان کو باٹم لائن دی گئی ہے، فطرہ. جو اس فطرت کو بھول جاتے ہیں وہ اسفل سافلین میں آ جاتے ہیں. جو اس فطرت کو مینٹین کرتے ہیں اور فرائض سے اوپر اٹھتے ہیں وہ احسان کے درجے اڈاپٹ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ انسان کا یونیک فیکٹر ہے. یونیک فیکٹر نمبر 1، اللہ نے انسان کو فطرت کے اینگل سے صرف باٹم لائن دی اور احسان کے لیے لمٹ لیس اپرچونٹیز دے دی ہیں، باقی مخلوقات کے مقابلے میں بالکل مختلف. دوسرا انسان کا اسٹرائکنگ فیکٹر، کریکٹرسٹک، باقی مخلوقات کے مقابلے میں قرآن میں آتا ہے افمن یمشی مکبا علی وجہ. بعض ایسے جاندار ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں. انسان اللہ نے تمام مخلوقات سے مختلف 2 پیروں پر سیدھا کھڑا ہونے والا انسان بنایا ہے. تو یہ انسان کا ایک اسٹرائکنگ فیکٹر ہے جس کو علماء مینشن کرتے ہیں قرآن میں باقی مخلوقات جن کو مینشن کیا گیا ہے ان کے مقابلے میں. انسان جس کا چہرہ زمین کی طرف نہیں ہے، آپ کیٹلز دیکھیں ان کے چہرے کی ڈائریکشن زمین کی طرف ہوتی ہے. انسان اپ لفٹ، سیدھا چہرہ ہے اس کا. جبھی انسان کو صراط مستقیم دی گئی ہے کیونکہ انسان فزیکلی بیلنسڈ ہے. میں نے اورینٹیشن میں آپ کو انسان کی سپریم بینگ ہونے میں 3 فیکٹرز بتائے تھے. باقی 3 مخلوقات سے انسان مختلف ہے. فزیکلی انسان کو اپ رائٹ بنایا گیا ہے. انٹلیکچولی انسان آگے بڑھ کر سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اسپرچولی اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی تمام مخلوقات سے مختلف رکھا ہے. تو انسان کی دوسری کریکٹرسٹک، انسان کی فزیکل اپروچ میں اس کا اپ رائٹ، سیدھا، بیلنسڈ کھڑے رہنا. تیسرا کریکٹرسٹک جو آپ کو آیت نمبر 4 میں مل رہا ہے، علمہ البیان، اللہ نے اس کو بیان کی تعلیم دی ہے. یہ بیان کیا ہے؟ یہ ایک یونیک فیکٹر ہے جو اللہ نے صفت انسان کو دی ہے. دیکھیں عربی میں یا انگریزی میں جیسے آپ کہتی ہیں بیان کو لینگویج، اللہ نے لینگویجز سکھائیں. عربی میں کہتے ہیں کلام، کلام بھی تو ہوتا ہے. حدیث کسی بات کو کہا جاتا ہے. لغہ، لغت العربیہ، عربی کی زبان، مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اللہ نے انسان کے لیے کلام کا لفظ استعمال نہیں کیا، حدیث کا لفظ استعمال نہیں کیا، لغتن کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ بیان کا لفظ استعمال کیا. ان ساری ٹرمینالوجیز میں جو ٹاپ لیول کا زبان یا بیان کی صفت ہے وہ اسی لفظ میں آتی ہے. بیان کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو الگ الگ واضح طور پر بیان کر دینا، ڈسکرائب کر دینا. بانا یبینو سے یہ لفظ ہے. بانا یبینو، واضح کرنے والا، الگ الگ کرنے والا. اچھا، 3 اینگل سے قرآن میں آپ کو یہ جو بیان کی صفت ملی ہے انسان میں، یہ 3 اینگل سے کلام سے مختلف ہے. کیسے؟ نمبر 1، بیان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کی گفتگو ایسی ہو کہ جس میں ایک ایک لیٹر بالکل الگ پروناؤنس کیا جائے. It is the classical example you can take of تجوید القرآن. آپ تجوید سیکھتے ہیں، آپ حروف تہجی سیکھتے ہیں، آپ ایک ایک لیٹر کو پروناؤنس کرنا سیکھتے ہیں. با کیسے پروناؤنس ہوگا، ضاد کیسے پروناؤنس ہوگا، سین کیسے پروناؤنس ہوگا. تو بیان میں ایک پہلا فیکٹر کیا ہے؟ ڈسٹنگوشنگ فیکٹر. ایسی زبان، ایسا کلام جس میں ایک ایک حرف بالکل الگ الگ واضح طور پر پڑھا جا سکے. آپ اور میں ایسے بات کرتے ہیں کہ جس میں الگ الگ ہم لیٹر بولتے ہیں، ان لیٹرز کو جوائن کرتے ہیں اور پھر جملہ بن جاتا ہے. آپ کو جب میں جملہ بول رہی ہوں تو مجھے جملہ بولتے ہوئے یہ نہیں سوچنا یہ سین، واو، چا، چے، نون، الف، الف، مجھے سوچنا نہیں ہے ایسے. میں بول رہی ہوں اور آپ سن رہے ہیں.
سو بیان کی کوالٹی میں کیا ہوتا ہے؟ بولنے والا الگ الگ خوبصورتی سے بولے اور سننے والے کے کان اس کو بالکل اسی طرح کمپریہینڈ کر کے سمجھ جائیں. یہ ہے وہ کلام جس کو بیان کہا جاتا ہے. ہر چیز بالکل بین ہو، واضح ہو، الگ الگ ہو، ڈسکرائبیبل ہو. آپ کے گھر میں اگر بلی ہے، بلی بولتی ہے تو بیان کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ ہاں، میاؤں کرتی ہے. بلی میاؤں کرتی ہے، یہ صحیح ہے. یو کین سے دیٹ عربی زبان کے حساب سے کہ وہ اس کا کلام ہے. بلی کو بلی کی بات سمجھ آ جائے گی، وہ ان کا آپس کا کلام ہے، لیکن وہ بیان نہیں ہے. انسان میں اللہ نے بیان کی کوالٹی رکھی ہے. کلام اور بیان میں جب فرق کیا جاتا ہے، بلی میاؤں 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 کر کے ساری باتیں سمجھا دیتی ہے. ہم؟ آپ صرف 3 الفاظ بولتی ہیں اور دنیا کو سارے الفاظ باتیں سمجھا دیتے ہیں. آپ تو چیٹر باکس، آپ سے مطلب میں خود سب سے بڑی، پلیز آپ کو نہیں کہہ رہی. ہم میں اللہ نے کوالٹی رکھی ہے. کوا صرف کائیں 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 کرتا رہے گا، بٹ اس کی پوری فیملی کو اس کی وہی کائیں کائیں پرفیکٹ سمجھ آتی ہے. ہم؟ آپ گھر جا کر 2 لفظ بولنا شروع کریں اور آپ کے ہمیں سارا دن بس یہی 2 لفظ بولوں گے، پھر دیکھیں اس کے بعد گھر کا ماحول کیسا ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمیں بیان کی صفت دی ہے. ہر لیٹر کو کوآرڈینیشن کے ساتھ الگ الگ بالکل واضح ہم بیان کرتے ہیں. یہ ہے بیان میں نمبر 1 چیز. دوسرا اینگل جو بیان میں بتایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوالٹی سکھائی ہے کہ انسان مختلف برانچز کو تعلیم کی الگ الگ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کہنے کو قرآن ایک ہی سکھایا اللہ تعالیٰ نے، علم القرآن. اسی قرآن میں سے نکلا تجوید کا علم، اسی قرآن میں سے نکلا گرامر کا علم، اسی قرآن میں سے نکلا تفسیر کا علم، اسی میں سے نکلا اصول التفسیر، اسی میں سے نکلا اصول الفقہ، اور آپ نام لیتی جائیں اور لکھتی جائیں. یہی انسان اور یہی قرآن ہے ٹیکنیکلی جس میں سے آپ کی کیمسٹری اور بایولوجی کے فاؤنڈیشنز نکلے ہیں. یہی قرآن ہے جس سے آپ کو فردر دنیا کے علوم کی فاؤنڈیشن ملی ہے. تو بیان کیا ہوتا ہے؟ اب آپ حروف اور جملوں سے ایک قدم آگے بڑھ رہی ہیں. وہ کلام جو کانسیپٹس کو کلیئر کرے اس کو بھی بیان کہا جاتا ہے. جب کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوالٹی جو ہے وہ اس میں آ جائے، کلیئرٹی. اللہ نے تمام مخلوقات میں یہ بیان کی صفت صرف انسان کو دی ہے. جو جانور اور پرندے ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کے لیے گفتگو کرتے ہیں وہ کلام کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ناؤ اٹس اے ہول سائنس، الحمدللہ آپ کو معلوم ہوگا اینیمل کمیونیکیشن کے اوپر اب کتنی ریسرچ ہو رہی ہے. ویلز کے لیے آتا ہے کہ تقریباً ویلز 15 سے 20 میل کے فاصلے سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور ان کے پاس سیل فونز نہیں ہوتے. ویلز کی آواز ہوتی ہے، وہ اسی آواز کی بیسس پر انہی ساؤنڈ ویوز پر ایک دوسرے کو فالو کر سکتے ہیں. تو یہ اینیمل کمیونیکیشن ایک پوری برانچ ہے جس کے اوپر اب اس وقت جو ہے وہ ریسرچ ہو رہی ہے. تمام مخلوقات میں کلام ہے، بالکل جیسے تمام مخلوقات کو اللہ نے ذکر اور تسبیح کی صلاحیت دی ہے. جیسے ہمیں ان کا ذکر اور تسبیح سمجھ نہیں آتا، اسی طرح سے ہمیں ان کا بیان بھی ہمیں ان کو کلام بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس طرح سے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے علمہ البیان کہا، اسکالرز کے مطابق اسی بیان میں انسان کا انٹلیکچوئل بینگ ہونا بھی موجود ہے، عقل موجود ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا تو اللہ نے کہا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. تو مفسرین کے مطابق بیان اور عقل سائملٹینیسلی سکھائی گئی آدم علیہ السلام کو. ظاہری بات ہے عقل ہوگی تو آرٹیکولیشن میں آسانی ہوگی، کانسیپٹس کو الگ کرنا آئے گا، علم کے برانچز کو الگ کرنا آئے گا، جملے کو کنسٹرکٹ کرنا آئے گا، پیراگرافز کو بنانا آئے گا، چیپٹرز کو ڈیزائن کرنا آئے گا. چیپٹرز ڈیزائن ہو جائیں گے تو بک کمپائل کرنی آئے گی، اور بک کمپائل ہو جائے گی تو والیوم کے والیوم کمپائل کرنے آ جائیں گے.
تو انسان کے بیان میں اس کی عقل کا ایلیمنٹ شامل ہے. ایک سٹرائکنگ فیکٹر آپ اور بھی لکھ سکتے ہیں جہاں آپ لکھ ہی رہی ہیں کہ انسان باقی مخلوقات سے کیسے مختلف ہے. باقی مخلوقات سے انسان مختلف ہے لباس کے پوائنٹ آف ویو سے. اور کتنے جانور کپڑے پہنتے ہیں اور کوئی زبردستی بکری کو سویٹر پہنا دے تو وہ الگ بات ہے. لیکن انسان کو اللہ نے ڈسٹنگوشنگ یونیک کوالٹی دی ہے باقی مخلوقات کے مقابلے میں لباس کی. ہم یونیکلی ڈریس اپ ہوتے ہیں. صحیح؟ یہ تو میں نے بائی دا وے درمیان میں ایک بات کر دی. تیسری چیز جو بیان کی ہے، پہلا تھا ہر حرف کو الگ الگ بولنا، دوسرا ہے علوم کو ڈفرینشیٹ کر سکنا، اور تیسرا بانا یبینو کے اندر علامہ البیان میں اسکالرز نے جو کانسیپٹ دیا ہے اس کا تعلق اسپیسیفکلی ریلیجن سے ہے. وہ کہتے ہیں انسان اچھی اور بری چیزوں کو الگ الگ کر کے پہچان سکتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. عقل ہے نا، عقل اور بیان کنیکٹڈ ہے. تو عقل اور بیان کنیکٹڈ ہے تو انسان ان دونوں کے درمیان میں فرق کر سکتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے. یہ اللہ نے خاص انسان کو صفت دی ہے. ایک اسکالر آتے ہیں جن کا نام آتا ہے قتادہ، مفسر قرآن ہے قتادہ رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ اسی بیان سے اللہ نے انسان کو حلال اور حرام میں ڈفرینسیشن کرنا سکھایا ہے. یاد رکھیے گا اس اینگل میں بیان اور عقل کنیکٹڈ ہے. عقل سے انسان رب کی بتائی ہوئی حلال اور حرام چیزوں میں آرام سے ڈسٹنگوش کر سکتا ہے، سچ اور جھوٹ کو الگ کر سکتا ہے. دس از دا کوالٹی آف بیان. جو چیزیں ریالٹی ہیں ایز کمپیئر جو چیزیں سٹوریز ہیں، انسان اسی عقل اور بیان کی وجہ سے ان میں ڈفرینسیشن کر سکتا ہے، ایویڈنسز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو باقی چیزوں سے الگ کرتی ہیں. چلیں بیان میں اب آپ لکھ ہی رہے ہیں تو ایک چیز اور لکھیں، بلکہ میں 3 چیزیں اور لکھوا رہی ہوں. 3 لکھ لیا بیان میں. حروف الگ الگ ہیں، علوم الگ الگ ہیں، اور تیسرا انسان اچھائی اور برائی میں، حلال اور حرام میں، حقیقت اور افسانے میں فرق کر سکتا ہے. چوتھی چیز، اسی بیان اور عقل کی وجہ سے انسان کی مخلوق سائنٹیفکلی ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یہی عقل استعمال کرے گا اور بیان کی کوالٹی کو استعمال کرے گا تو انسان سائنٹیفکلی ڈیولپ ہو سکتے ہیں. کس مخلوق نے اپنی ہسٹری لکھی؟ کسی مخلوق کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے؟ انسان کے علاوہ کسی کی نہیں لکھی ہوئی. تو یہ چوتھا اینگل ہے جو علامہ البیان میں آتا ہے. انسان اپنی تاریخ بھی لکھ سکتا ہے اور انسان سائنٹیفکلی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے فائدے میں آگے گرو کرتا ہے. بیان میں ہی، علامہ البیان میں ہی 5th اینگل انسان کے لکھنے کی کوالٹی بعض علماء نے مینشن کی ہے. اور بیان میں ہی 6th اینگل، اسی بیان کی وجہ سے انسان قرآن کو اپریشیٹ کر سکتا ہے. 3 آیتیں دیکھیں. علامہ القرآن، علامہ آیا، خلق الانسان، خلق آیا، علامہ البیان، پھر علامہ آیا. انسان ہوتے ہوئے آپ قرآن کو اپریشیٹ کریں گے اگر آپ ذرا سا عقل کو استعمال کریں گے. وہ سارے فیکٹر جو علامہ میں تھے قرآن کے ساتھ لکھوائے تھے نا ابھی میں نے سینوپسس کے، گھر جا کر اس کو بیان پر ذرا اپلائی کیجیے گا. جب بچہ زبان سیکھتا ہے، محنت ہوتی ہے نا. بعض بچے بہت دیر میں بولنا شروع کرتا ہے، بعض بچے جلدی بولنا شروع کرتے ہیں، لیکن یہ محنت ہے. اسی طرح سے کانسیپٹس کو سمجھنے میں محنت ہے. آپ مجھے جو لوگ تجوید پڑھتے ہیں، محنت ہے، بہت زیادہ محنت ہے. جب حلال اور حرام کے علم کو حاصل کرنا ہے تو محنت ہے، بہت زیادہ محنت ہے. تو 6th اینگل اس میں یہ ہے کہ انسان اس بیان کی وجہ سے قرآن کو اپریشیٹ کر سکتا ہے.
And the seventh final angle, on a very practical note. अभी तक तो बस सब एकेडमिक चल रहा था ना. बयान, आम जुबान में हम कहेंगे अल्लाह ने हमें जुबानें सिखाई. जहां बोलने की ताकत दी है वहां अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ जुबानें सिखाई हैं. ये जितनी जुबानें मौजूद हैं ये सब सिखाने वाला कौन है? आर्टिकुलेशन, आपने अंग्रेजी का लेटर ए कैसे बोलना है और बी कैसे बोलना है और सी कैसे बोलना है, उर्दू में अलिफ कैसे बोलना है, बे कैसे बोलना है और पे कैसे बोलना है. अरबी में आपने उसी हरूफ तहज्जी को अलिफ बा ता सा कैसे बोलना है, ये किसने सिखाया? अल्लाह ने सिखाया. सो नाउ गो ऑन ऑल द लैंग्वेजेस. सराइकी है कि पंजाबी है कि सिंधी है कि बलोची है कि इंग्लिश है कि अरबिक है, सब किसने सिखाई? अल्लाह ने सिखाया. तो कोई जुबान जो भी बोलता है वो अपनी जुबान को आला नहीं समझेगा और किसी दूसरी जुबान को कमतर नहीं समझेगा. देयर इज अ वेरी प्रैक्टिकल फैक्टर जिसको मुफस्सरीन ने अल्लमाहुल बयान में मेंशन किया है.